شیر شاہ سوری کے لیے سب سے اہم اور کٹھن کام ایسی جگہ پر قلعہ تعمیر کروانا تھا جہاں کی مقامی آبادی شیر شاہ سوری کے خلاف اور ہمایوں کے مددگار تھے۔ شیر شاہ سوری نے کابل سے دہلی کے درمیان ایک مضبوط قلعہ بنانے کا عزم کیا اور موجودہ جی ٹی روڈ سے 7 کلومیٹر جنوب میں نالا گہان نالا کس کے کناروں پر عظیم ترین قلعہ کی بنیاد رکھی۔ اس عظیم قلعہ کو قلعہ روہتاس کا نام دیا گیا۔ یہ قلعہ دنیا کی تاریخ میں پتھروں سے بنے ہوئے قلعوں میں صف اول پر شامل ہے۔ 4 کلومیٹر لمبی چوڑی فصیل 175 ایکڑ رقبہ پر محیط ہے۔ 1997 میں اس کو تاریخی ورثہ میں شامل کر لیا گیا۔ UNDP کے تعاون سے بہت سے تعمیری کام شروع ہوئے مگر تاحال کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو سکی۔ بینا کے نزدیک جی ٹی روڈ سے گزرتے ہوئے جنوب کی جانب قلعہ روہتاس کی عمارت دکھائی دیتی ہے۔ نالا گہان پر پل کی تعمیر سے آمد و رفت تو بہت آسان ہو گئی جو روہتاس کے رہائشیوں کے لیے ایک نعمت کے ساتھ ساتھ ایک زحمت بھی بن گئی ہے۔ قلعہ میں 12 دیو ہیکل دروازے، 3 بڑی باولیاں، مندر، چوہا گرو نانک، رانی محل، مان سنگھ حویلی، بادشاہی مسجد وغیرہ شامل ہیں۔ قلعہ کی بیرونی دیواروں کی اونچائی 10 سے 18 میٹر کے درمیان ہے، چوڑائی بھی 10 سے 13 میٹر ہے۔ دشمن پر لڑائی کے دوران گرم تیل اور پانی پھینکنے کے لیے تیر اندازوں کے لیے دیواروں میں مورچے بھی بنائے گئے ہیں۔ سہل دروازہ، یہ دروازہ شیر شاہ سوری کے دور کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ یہ دروازہ صوفی سہل کے نام سے منسوب ہے۔ عظیم صوفی کی جنوب مغربی برج میں مرقد بھی واقع ہے۔ یہ دیکھنے میں دوہرا دروازہ ہے۔ اس دروازے کی اونچائی 21.34 میٹر، چوڑائی 20.73 میٹر اور گہرائی 15 میٹر ہے۔ دروازے میں گزرنے کا راستہ 4.72 میٹر ہے۔ دروازے کا اندرونی اور بیرونی حصہ خوبصورت کشیدہ کاری والے پتھروں سے نمایاں ہے۔ یہ خوبصورت پتھر سورج مکھی طرز کے بنے ہوئے ہیں۔ قلعہ کی بیشتر دیواروں میں ایسے پتھر نصب ہیں۔ دروازے کے دونوں اطراف میں خوبصورت بالکونیاں قائم ہیں۔ بالکونی پر چھوٹے سا گنبد اور پتھروں کی اعلیٰ کشیدہ کاری کی گئی ہے۔ بالکونی ہندو تہذیب کو ظاہر کرتی ہے جبکہ باقی قلعہ افغان اور ایرانی طرز پر تعمیر کیا گیا۔ دروازے پر 7 کنگرے بنے ہوئے ہیں جن پر اعلیٰ حفاظتی اقدامات کے لیے دفاعی طرز کا خصوصی خیال رکھا گیا۔ دروازے کے برج 3 مختلف طرز کے حامل ہیں۔ دروازے کا اندرونی حصہ بیرونی حصہ کے نسبت کم سجا ہوا ہے۔ اندرونی طرف نہ کوئی بالکونی اور نہ ہی برج تعمیر کیا گیا ہے۔ دروازے کے اوپر ایک بڑا کمرہ ہے جو اب میوزیم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مشرف دور حکومت میں وزیر اعظم شوکت عزیز نے اس میوزیم کا افتتاح کیا۔ دروازے پر اب آنے والوں کے لیے ایک معلوماتی سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے۔ ہمالیہ وائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی بہت امداد قلعہ روہتاس میں تبدیلی کا سبب بنی۔ شاہ چاند ولی اللہ دروازہ، یہ دروازہ عظیم صوفی شاہ چاند ولی کے نام سے منسوب ہے۔ عظیم صوفی نے دروازے کی تعمیر میں بلا معاوضہ شمولیت اختیار کی۔ عظیم صوفی کی وفات تعمیر کے دوران ہوئی جنہیں دروازے کے نزدیک ہی دفن کیا گیا۔ یہ دوہرا دروازہ ہے جس کا بیرونی حصہ 13.3 میٹر چوڑا اور 8.23 میٹر گہرا ہے۔ دروازے میں گزرنے کی جگہ 3.66 میٹر ہے۔ کابلی دروازہ، اس دروازے کا رخ مغرب کی جانب کابل کی طرف واقع ہے، اسی لیے اسے کابلی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ 3.15 میٹر چوڑا ہے۔ دروازے کے دونوں اطراف 2 برج واقع ہیں۔ دروازے پر 5 کنگرے بھی واقع ہیں۔ اندرونی راستہ شاہی مسجد میں اترتا ہے۔ دروازے کو شاہی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ شیشی دروازہ، اس دروازے کا بیرونی حصہ خوبصورت ٹائل سے مرصع کیا گیا ہے جو کہ شاہی قلعہ میں بھی نمایاں ہیں۔ یہ خوبصورت ٹائل نیلے رنگ کی ہیں۔ دروازے کے بائیں طرف ایک خوبصورت سنگ مرمر پر یہ عبارت فارسی میں تحریر
تعمیر ہے۔ لنگر خانی دروازہ، یہ دوہرا دروازہ 15.25 میٹر اونچا، 3.5 میٹر چوڑا ہے۔ بیرونی حصہ پر ایک کھڑکی سہیل دروازہ جیسی بنی ہوئی ہے۔ خوراک کا انتظام اور ترسیل کے لیے اسی دروازے کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں پر سٹور اور پانی کے لیے کنواں بھی موجود ہے۔ دروازہ انگریزی حروف تہجی کے حرف ایل کی طرز پر بنا ہوا ہے۔ طلاقی دروازہ، یہ دروازہ 15.25 میٹر اونچا اور 13.8 میٹر چوڑا ہے۔ دروازے کے دونوں اطراف 2 برج واقع ہیں۔ طلاقی لفظ طلاق سے نکلا ہے۔ شہزادہ صابر سوری دروازے میں داخل ہوا جس پر بخار کا جان لیوا حملہ ہو گیا تھا، لہٰذا اس دروازے کو برا سمجھا گیا اور طلاقی کا نام دیا گیا۔ موری یا کشمیری دروازہ، یہ دروازہ شمال کی طرف کشمیر کی جانب واقع ہے۔ یہ دروازہ ایک چیمبر نما طرز پر تعمیر ہوا ہے۔ خاص خانی دروازہ، یہ دروازہ شیر شاہ سوری کے عظیم جرنیل کے نام سے منسوب ہے جس کا نام خاص خان تھا۔ یہ دروازہ قلعہ میں داخل ہونے کا مین راستہ ہے۔ یہ دروازہ جی ٹی روڈ پر واقع تھا۔ یہ بھی دوہرا دروازہ ہے جس کا بیرونی حصہ 12.8 میٹر چوڑا اور 8 میٹر گہرا ہے۔ دروازے پر برج کے ساتھ ساتھ حفاظتی دیواریں بھی تعمیر کی گئی۔ ایک برج پر توپ بھی استعمال کی جا سکتی تھی۔ اندرونی اور بیرونی گیٹ ایک دوسرے کے ہم شکل ہیں۔ دروازے پر 5 کنگرے بھی بنے ہوئے ہیں۔ دروازے پر پتھر پر ترشے ہوئے سورج مکھی کے پھول بنے ہوئے ہیں جیسے سہیل دروازہ پر بھی نمایاں ہیں۔ گٹالی دروازہ، یہ سادہ دروازہ 9.15 میٹر اونچا اور 6.1 میٹر گہرا ہے۔ تعمیر کی اہم وجہ دریائے جہلم کو کشمیر جاتے ہوئے اس جانب سے عبور کیا جانا تھا۔ تلا موری دروازہ، یہ ایک داخلی راستہ ہے۔ یہ قلعہ کے مشرق کی جانب سے واقع ہے۔ راستہ کی چوڑائی 2 میٹر کے لگ بھگ ہے۔ پیپل والا دروازہ، یہ ایک داخلی دروازہ ہے جو 2.13 میٹر چوڑا ہے۔ سر دروازہ، یہ ایک داخلی راستہ ہے۔ دروازے کے ساتھ ہی پانی کا بڑا تالاب واقع ہے جو سر یعنی پانی کہلاتا ہے۔ شاہی مسجد، یہ ایک چھوٹی مسجد کابلی دروازے کے قریب واقع ہے۔ یہاں نماز پڑھنے کی جگہ اور احاطہ بھی مسجد میں شامل ہے۔ یہ قلعہ کی دوسری جگہوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد سے سیڑھیاں کابلی گیٹ کے بالائی حصے تک جاتی ہیں۔ مسجد کے داخلی راستے پر 3 محرابیں بنی ہوئی ہیں جو 3 چیمبرز پر مشتمل ہیں۔ ایک چھوٹا کمرہ 3 چیمبرز کے اختتام پر واقع ہے جو پیش امام کے زیر استعمال تھا۔ مسجد کی چھت اس انداز سے بنائی گئی تھی جہاں محافظ پہرا دے سکتے تھے۔ مسجد کی چھت اندرونی طور پر گنبد نما ہے جبکہ جنگی حکمت عملی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے باہر سے ہموار دکھایا گیا تاکہ پہرا دیا جا سکے۔ مسجد کی باہر والی دیوار پر آیات قرآنی نقش ہیں۔ یہ للی ڈیزائن پر بنائی گئی ہیں جنہیں بعد میں مقبرہ جہانگیر، نور جہاں اور شاہ بج گیٹ لاہور قلعہ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی ڈیزائن اس وقت کے سکوں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بڑی باولی، یہ قلعہ کے درمیان میں واقع بڑی باولی ہے جو سپاہیوں، ہاتھیوں اور گھوڑوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اس باولی میں سیڑھیوں کی تعداد 148 ہے۔ ہر سیڑھی 8 انچ چوڑی ہے۔ اس میں 3 محرابیں ہیں۔ شاہی باولی، یہ کابلی دروازے کے نزدیک واقع ہے جو شاہی خاندان کے استعمال میں تھی۔ یہ 60 سیڑھیوں پر مشتمل ہے۔ شاہی باولی میں چھوٹے چیمبرز بنے ہوئے ہیں۔ سر دروازہ باولی، سر دروازے کے نزدیک واقع باولی عام طور پر سپاہیوں کے استعمال میں رہتی تھی۔ رانی محل، رانی محل کو ملکہ کا محل بھی کہا جاتا ہے جو حویلی مان سنگھ کے قریب واقع ہے۔ یہ ایک منزلہ عمارت ہے۔ یہ 4 کمروں پر مشتمل تھی لیکن اب صرف ایک کمرہ باقی رہ گیا ہے۔ آج بھی ان 4 کمروں کی بنیادوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ رانی محل اصل میں قلعہ کا حصہ نہیں ہے،
بلکہ یہ ہندوانہ طرز پر تعمیر کیا گیا جو غالباً حویلی مان سنگھ کے ساتھ تعمیر ہوا۔ آج بھی رانی محل کا ایک کمرہ سلامت ہے جو 20 فٹ اونچا اور اندر اور باہر سے خوبصورت بنا ہوا ہے۔ اس کمرے کی تعمیر ایک پھول کی طرح ہوئی ہے۔ حویلی مان سنگھ رانی محل کے سامنے کثیر المنزلہ عمارت حویلی مان سنگھ واقع ہے جسے گورنر کی رہائش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ حویلی مان سنگھ کا کافی حصہ زمین بوس ہو چکا ہے، تاہم این جی اوز اور حکومت پاکستان کی کاوشوں سے اس کی مرمت کا کام جاری ہے۔ پھانسی خانہ قلعہ کی فصیل کے درمیان حویلی کے سامنے ایک پھانسی خانہ ہے جہاں مجرموں کو سزا کے طور پر پھانسی دی جاتی تھی۔ مقبرہ خیر النساء خاص خان دروازے کے باہر مقبرہ خیر النساء واقع ہے۔ خیر النساء وزیر خوراک قادر بخش کی بیٹی تھی، ان کو امانتاً دفن کیا گیا، بعد میں ان کی میت کو سرسرام منتقل کر دیا گیا تھا۔ چوہا بابا گرو نانک یہ طلاقی دروازے سے متصل دریائے کیہان کے کنارے واقع ہے۔ سکھ دور حکومت میں اس عمارت کی تعمیر ہوئی۔ 1947 میں اس عمارت کو شدید نقصان پہنچا، تاحال عمارت کی مرمت کا کام مکمل نہیں ہوا۔ عمارت کے ساتھ ایک تالاب چشمہ پر واقع ہے جس کو سکھ مذہبی رسومات کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مندر بڑی باولی کے ساتھ 2 مندر تاحال موجود ہیں۔ ان مندروں کی صحیح طرح حفاظت نہیں کی گئی، تاہم اب بھی مندروں کے اندر پتھروں کے اوپر کی گئی کشیدہ کاری دیکھی جا سکتی ہے۔ قلعہ کی عمارت پر زیادہ تر پتھر پر تراشے ہوئے سورج مکھی کے پھول اور عربی عبارتیں شامل ہیں، حتیٰ کہ محافظ چوکی جو دروازوں میں واقع ہے ان پر بھی جا بجا نقش موجود ہیں۔ شاہی مسجد میں خوبصورتی کی ایک اور بات پتھر پر تحریر ہوا کلمہ طیبہ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کیلی گرافی کی بہترین مثال ہے۔ اس کے علاوہ بھی آیات قرآنی پتھر پر نقش کی گئی ہیں۔ مہارت کی ایک اور مثال شیشی دروازہ پر موجود فارسی میں تحریر قلعہ کی تعمیر سے متعلق ایک عبارت اپنی مثال آپ ہے۔ ز ہجرت گذشته تواریخ سال 948 آمد جلال، نصب شد در آن قلعه کبار، شهنشاه شیران عمر قرار. ز بخت سعادت عیان نیست ثانی، تمامت کنانید شاهو سلطانی. ہجرت کے 948 سال بعد عظیم قلعہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ وہ عظیم شہنشاہ شیر شاہ سوری جس کا موجودہ زمانہ میں کوئی ہم اثر نہیں، قلعہ کو شاہو سلطانی میں مکمل کیا گیا۔ 948 ہجری 1541 عیسوی کو ظاہر کرتی ہے۔ ٹائلز کی خوبصورت ترتیب شیشی دروازے پر نصب ہے جو مغل تعمیرات سے پہلے استعمال کی گئی۔ یہ نیلے رنگ کی خوبصورت ٹائلیں لاہور میں تیار کی گئیں اور شیشی دروازے پر نصب کی گئیں۔ مغل دور حکومت میں ٹائلز کی دلکشی کو مزید نکھارا گیا۔ ہمایوں کی واپسی کے بعد روہتاس کے گورنر کرتار خان کاسی نے اپنے آپ کو ہمایوں کے حوالے کر دیا۔ ہمایوں نے اپنی قسم پوری کرتے ہوئے شاہ چاند ولی دروازے کا بالائی حصہ مسمار کروا دیا۔ این جی اوز اور حکومت پاکستان نے مل کر کثیر سرمائے سے اسے دوبارہ تعمیر کروایا، لیکن دروازہ اپنی اصلی حالت میں بحال نہیں ہو سکا۔ شہنشاہ اکبر اور شہنشاہ جہانگیر نے اپنے دور اقتدار میں صرف ایک یوم یہاں قیام کیا۔ 22 مئی 1545 عیسوی کلنجر کے مقام پر دوران جنگ توپ کا گولہ لگنے سے شیر شاہ سوری کی شہادت واقع ہوئی۔ 6 سالہ دور حکومت میں تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسی سڑک کی تعمیر ہوئی جس نے نارن گنج بنگلہ دیش پشاور پاکستان کو ملا دیا۔ اس سڑک کو بعد میں جرنیلی سڑک کے نام سے منسوب کیا گیا۔ اس عظیم سڑک پر سرائے، کنویں، مساجد کی تعمیرات کی گئیں جس میں مسافروں کو بہت سہولیات فراہم کی گئی تھیں۔ قلعہ روہتاس کی تعمیر جنگی طرز پر ہوئی جس میں 30,000 محافظوں کے رہنے کی گنجائش تھی۔ گکھروں کا اثر و رسوخ ہونے کی وجہ سے مقامی مزدور نہ ہونے کے برابر تھے، لہٰذا ایک پتھر کے عوض اشرفی مقرر کی گئی۔
تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کا پہلا قلعہ ہے جس کی تعمیر کے لیے کثیر سرمایہ دیا گیا اور ہر پتھر کی اجرت ادا کی گئی۔